بات کرتے ہیں پاک امریکہ تعلقات کی۔ پاکستان اور امریکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں کافی زیادہ قریب آئے ہیں، اور اب کچھ دن پہلے امریکہ کی طرف سے ایک بہت اہم اعلان کیا گیا، اور امریکہ نے جو BLA ہے، بلوچستان لبریشن آرمی، اور اس کا جو آرمڈ ونگ ہے، مجید بریگیڈ، ان دونوں کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ڈکلیئر کیا۔ اور یہ چونکہ کافی عرصے سے یہ جو آرگنائزیشنز ہیں، یہ دونوں پاکستان میں ٹیررزم کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں یہ ملوث رہے ہیں، اور اگر میں کچھ چیدہ آپ کے سامنے واقعات پیش کروں تو سوئسائڈ بامبنگز ہوئی تھی کراچی ایئرپورٹ پر، پھر اس کے علاوہ گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں 2024 میں اس کی بھی رسپانسبلٹی انہوں نے قبول کی تھی۔ پھر مارچ 2025 میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں 31 لوگوں کی شہادت بھی ہوئی تھی، اس کی بھی رسپانسبلٹی انہوں نے کلیم کی تھی۔ تو اب جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کو اور اس کا جو یہ آرمڈ ونگ ہے، BLA کا آرمڈ ونگ مجید بریگیڈ، اسے امریکہ نے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے اس کے طور پر ڈکلیئر کیا ہے۔ اور امریکہ کا یہ جو اقدام ہے یہ اس بات کو بھی اس پر جو ہے وہ سند کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ پورا جو معاملہ ہے BLA کا، اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے اور انڈیا کی بہت زیادہ سپورٹ ہے BLA کو۔ تو اس چیز کے حوالے سے بھی یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ نے چونکہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے، تو پاکستان کا جو انڈیا کے حوالے سے جو موقف ہے وہ بھی اب دنیا کے سامنے واضح ہونا شروع ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اچھا، ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ ذرا آپ ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں، کیونکہ پاکستان اور امریکہ جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے قریب آئے ہیں، اور ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ منظم طور پر ایک مہم چلائی جائے گی، پاکستان اور امریکہ مل کر یہ مہم چلائیں گے اور جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کریں گے۔ پاکستان میں خاص طور پر جو ہے وہ یہ کام ہوگا، تو اس حوالے سے کیا اہم نکات ہیں جو کہ طے کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان نے فرسٹ ٹائم بہت ڈیلیبریشن کے ساتھ، جب چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر پہلے گئے امریکہ، اور اب خاص طور پہ گئے جب سینٹ کوم گئے ہیں، اس کے بعد وہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ملاقات ہوئی ہے، وہاں پر پاکستان کا خاص طور پہ جو انڈینز را جو پراکسیز اپنی یوز کریں، اتنی مار کھانے کے بعد، مار کے حق میں اپنے جو ان کے اتنا ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، منہ کالا ہوا ہے، اب یہ بدلہ لے رہے ہیں پراکسیز میں، فتنہ ہندوستان، فتنہ خارج کی جو بات کرتے ہیں۔ تو چیف آرمی صاحب نے یہی وہاں بتایا کہ دیکھیں، ناؤ انڈیا از ٹرائنگ ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان تھرو اٹس پراکسیز، اور اس سے ملک میں، ہمارے ریجن میں بہت ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی، کیونکہ پاکستان ایک واحد اس وقت ملک ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم میں گلوبل ٹیررزم کو کنٹرول کر رہا ہے، کیونکہ افغانستان میں یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہاں پر اس کو القاعدہ ٹرین کر رہا ہے، جس میں یہ BLA مجید بریگیڈ، فارجی، یہ خراسان پاکستان گروپ اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہیں، اور اس سے اس ناٹ اونلی ریجن بلکہ پوری گلوبل جو ہے نا ٹیررزم کو بہت خطرہ ہے۔ اس لیے انہوں نے کنونس کیا، اور فائنلی انہوں نے ان کو یہ مجید بریگیڈ کو اور BLA کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا، اینڈ دے سیڈ we are going to help you in fighting terrorism because we told them کہ we are victim of terrorism۔ ہمارے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ سویلین اور فوجی شہید ہوئے ہیں، ہم نے تقریباً $200 بلین کا اکنامک لاس کیا ہے۔ آپ جاتے $7 بلین کا ویپن ایمونیشن افغانستان چھوڑ کے جو ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، وچ از جو ہم تو انٹیلیجنس آپریشن کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ان کو مارتے رہیں گے، بٹ دین افغانستان ہیز ٹو بی ٹولڈ، جو کہ ابھی چائنا نے ان کو پش کیا ہے تو وہ کافی ان کو سمجھ آ گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے اسی لیے انہوں نے ڈکلیئر بھی کیا، مجھے لگتا ہے اور بھی ابھی یہ کریں گے، ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان کو ڈکلیئر کریں گے، اور ساتھ وہ ہمیں اب سپورٹ بھی کریں گے، شاید APC بھی دیں، نائٹ پن ڈیوائسز بھی دیں، تاکہ ان کے خلاف ہم مؤثر طریقے سے لڑ سکیں۔ تو یہ بڑی خوشائن بات ہے اس وقت۔ تو جو امریکہ اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف مشترکہ آپریشنز کریں گے، ان کی نوعیت کیا ہوگی؟ نہیں، آئی تھنک میرے خیال میں مشترکہ آپریشن نہیں ہوگا پاکستان کے اندر، صرف پاکستان ملٹری ہی، ہماری جو سیکورٹی فورسز ہے وہی آپریشن کریں گے، اینڈ وی ہیو لاٹ آف ٹرسٹ، آور ٹروپس آر ویری بیٹل ہارڈنڈ، دے آر فلی آپریشنل ٹرینڈ، ہمارے کمانڈر بہت تگڑے ہیں، کوئی اور مشترکہ کوشش نہیں ہوگی۔ اگر میکسیمم ہمیں وہ کر سکتے ہیں
کوئی ہمیں انٹیلیجنس کی انفارمیشن دے سکتے ہیں، یا ہمیں وہ کوئی اور ویپن ایمونیشن دے سکتے ہیں جو ہم ان کے خلاف مؤثر استعمال کر لیں. اس کے علاوہ مشترکہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا. پاکستان کی سرزمین میں صرف اور صرف ہماری سیکورٹی فورسز ہوں گی، وہی کریں گی. وی آر کوائٹ کیپیبل. اگر ہم اتنے بڑے دشمن کو 4-6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکوا سکتے ہیں تو ان کو بھی ہم سالو کر لیں گے. اگر امریکن ہمیں ایٹ لیسٹ مٹیریل سپورٹ ہو جو ہمیں لیٹسٹ چاہیے اے پی سی اور ساتھ ہمیں نائٹ ونگ ڈیوائسز چاہیے تو پھر ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی. اچھا، ایک اور چیز جو اس میں تھوڑی سی ایسی ہے کہ جس کے حوالے سے کچھ لوگ تشویش کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہ پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ پہلے بھی جوائنٹ اسٹریٹجی ہوتی تھی ٹیررزم کے خلاف، جو ہے وہ ہم نے بہت جنگیں تو لڑی ہیں، لیکن امریکہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کی اجازت کے بغیر اور پاکستان کو اطلاع دیے بغیر پاکستانی سوئل پر امریکہ کی طرف سے ڈرون اٹیکس ہوتے تھے. اب کیسے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو؟ دیکھیں، امریکن اگر ڈرون کریں گے کہیں کریں گے دیٹ ول بی ڈن ان افغانستان کے اندر، بٹ ناٹ ان پاکستان کے اندر. یہ کسی حالت میں بھی نہیں ہوگا. اٹ ول بی ویری کلیئر کہ بات یہ کہ دیکھیں پاکستان میں نہ ڈرون حملہ ہوگا نہ کوئی آپریشن ہوگا. یہ سارا کچھ ہم خود کریں گے. ہاں، افغانستان کے اندر وہ ڈرون میں دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ. But as far as پاکستان کی territorial boundaries concerned, پاکستان will carry out all operations. ہماری سیکورٹی فورسز نیدر ہم نے پہلے کبھی کسی کو الاؤ کیا اور ہم نہ کریں گے. اچھا، پاکستان سے امریکہ کی طرف سے جو مطالبہ تھا وہ ڈو مور کا مطالبہ تھا. بڑا مشہور مطالبہ ہے جی، ڈو مور، اور پاکستان نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن اب دیکھیں کہ کس طریقے سے وقت نے پلٹا کھایا ہے کہ اب پاکستان کے جو درپیش سیکیورٹی چیلنجز ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب اسے آپ خارجہ سطح پر کتنی بڑی پیش رفت سمجھتے ہیں؟ اس میں دیکھیں بہت بڑی شفٹ اس وجہ سے ہے کہ نو امریکن نے ریئلائزڈ کہ پاکستان کی مسلح فوج دے آر بیٹل ہارڈنڈ، دے آر فلی ٹرینڈ، دے آر کیپیبل آف ایلیمینیٹنگ ٹیررزم. اگر انڈیا کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اینڈ دین دے ڈیولپ لاٹ آف کانفیڈینس ان دا لیڈرشپ آف آر فیلڈ مارشل عاصم منیر. جس طریقے سے انہوں نے پوری قوم کو یکجا کیا، پلاننگ کی، ایگزیکیوشن کیا پلان کو، اور اتنے احسن طریقے سے ہم نے جب ان کو ریٹیلیٹ کیا انڈینس کو، اور یہی کہا تھا کہ اگر سٹارٹ آپ کریں گے اینڈ ہم کریں گے. اور ہمیں سٹارٹ کرنے کے لیے میڈیا کی سپورٹ نہیں چاہیے، دنیا کو پتہ چل جائے گا. اور وہی کر کے دکھایا. دس دے انڈرسٹوڈ. اور انڈیا نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا. ان کی فوج انٹرینڈ ان پروفیشنل، اور اس کے بعد وہ ایروگنس دکھاتے ہیں، جان کے امریکہ لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. وہ آئی تھنک اس پہ بھی ٹرمپ بہت انوائڈ ہیں. اینڈ ناؤ دے شفٹڈ کہ پاکستان شوڈ بی اس ریجن میں ریجنل اسٹیبلائزر اور انڈیا ٹوٹلی آئسولیٹڈ. اور اگر ہم تھوڑا ماضی کی بات کریں تو پاکستان اور امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف جو تعاون ہے وہ ماضی میں کتنا زیادہ افیکٹو رہا ہے، کتنا اس کا امپیکٹ رہا ہے، اور آئندہ ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی میرے خیال میں ٹرمپ از اے ڈفرنٹ پرسنالٹی ہیں، ان کی اپنی اپروچ ہوتی ہے. ابھی جو لگتا ہے کہ دیو انڈرسٹوڈ کہ پاکستان کو کہ سنسیئرلی اور بالکل فوکس طریقے سے ٹیررزم کے خلاف لڑائی کر رہا ہے جو افغانستان میں ہو رہا ہے. دیر از نو گڈ طالبان، دیر از نو بیڈ طالبان، آل آر ٹیررسٹ فار اس. اور یہ بڑا کلیئر کر دیا گیا. اور یہی جب انہوں نے ہمیں دیا کہ شریف اللہ کو پکڑیں، ہم نے اس کو اریسٹ کیا اور امریکن کے حوالے کر دیا، تو ڈیولپ کانفیڈنس بلڈنگ میں کافی بہتر ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا سیز فائر کرنے کے لیے. ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے، اگر انڈیا نہیں کرتا بھی ہے ریڈی. پھر اس کے بعد وہاں جا کے ہم نے اس کو بریف کیا، بتایا. ہم نے یہ بھی شو کیا کہ پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل میچور نیوکلیر ملک ہے، اور ہماری فوج بہت ہی بیٹل ہارڈنڈ اور پروفیشنل ہے. اور انڈیا نے یہ ظاہر کیا کہ دیکھیں ایک فالس فلیگ آپریشن، اسٹیج ڈرامہ کر کے، جھوٹ بول کے ایک نیوکلیر ملک پہ ہمسائے پہ حملہ کر دیا جس کے آفٹر افیکٹ بہت خطرناک ہو سکتے تھے. اس پہ انڈیا، ورلڈ نے، امریکن نے، یورپین نے دے ریلائز کہ انڈیا تو بالکل ٹرسٹفل نہیں ہے، بہت غیر ذمہ دار ہے. اس لیے انہوں نے اب سوچا کہ پاکستان کے اوپر ہم رکھیں، پاکستان کو دیکھیں اس ریجن میں کیسے ہوتا ہے. اور چین ان کو بھی تھریٹ ہے ٹیررزم کا، تو پاکستان از دی اونلی کنٹری جو ٹیررزم کے خلاف لڑ رہی ہے. اس لیے دے وانٹ ٹو اسٹرینتھن آر ٹائز ایز فار دا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کنسرن.